آج کی اس گفتگو سے ہم رائے اعجاز صاحب سے ان کے سادات کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. ان کے کچھ ایسے پیر بھی ہیں جن کو پیر غیب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کس طرح غائب ہیں، اور کبھی کبھار ان سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے. ان کے دنیا والوں کے لیے وہ روح پوش ہیں، مگر سم ٹائم جب یہ مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے رابطہ ہوتا ہے. وہ فزیکلی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، خواب میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی شخصیات جیسا کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب والی سوات، پھر بابا شاہ سرکار کی اولاد میں سے ہیں. اس کے علاوہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب تصوف کی ایک بہت بڑی شخصیت. اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو عارفین کی جو گدی نشین ہیں، ان کی دربار کی جو فیض ہے وہ ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے. سیون شریف کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں. جھنگ میں موجود ہیں، پروفیسر ہیں، مگر وہ ایک روحانی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ میل جول کیسا رہتا ہے، ان سے یہ کیسے فیض پاتے ہیں. ان کے لاتعداد ایک ایسی روحانی شخصیات ہیں جن کے ساتھ ان کے شب و روز گزرتے ہیں، اور ان سے ملاقات کے درمیان کس طرح ان کو کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں آج ہم ان سے یہ بھی جانیں گے. جی آپ ہی کے ویسے تو پڑوس میں ہی ہیں، اور اس شہر میں 2 ہی گھر پہلے ہوا کرتے تھے، ایک آپ کا تھا اور ایک استانہ عالیہ پیر کوٹ شریف حضرت سراج شاہ گیلانی صاحب، جن کے مریدوں میں احمد شاہ عبداللہ جو بادشاہ گزرے ہیں وہ ان کے بزرگوں کی دعاؤں سے بادشاہ بنے. پیر پگاڑا ان کے مرید. اس طرح بہت ان کی بڑی لمبی جو ہے وہ قصے کہانیاں داستانیں ان کی فیض کی. لیکن یہ سادات جو بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہے، انہی کے لخت جگر سید غلام میران شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ دنیا جہان کا اور کوئی بندہ آپ دونوں کے درمیان حائل نہ ہو. کیا سب رائے اعجاز ایڈوکیٹ چیئرمین تحریک تبدیلی نظام، جو ایک بہت بڑی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. آئیے ان سے تصوف کے بارے میں، ان کی شخصیت، ان کے خاندان، اور خاص طور پر ان کے والد محترم جو عاشق رسول تھے، ان کی زندگی کا لائف سٹائل کیا تھا، جنہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری، اور اسی تربیت اور اسی روحانی فیض کے نظر رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب بھی ہوئے. ان کے پیر و مرشد اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت بڑے مرد کلندر اہل تصوف شخصیات کا ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ لنگر اور بہت بڑے آستانے سے ان کا تعلق، یہ ایک اس قدر لینتھی تعارف ہے کہ صرف اور صرف میں اگر ان کا تعارف ہی کراتا چلا جاؤں تو شاید صبح سے شام ہو جائے لیکن ان کا تعارف ختم نہ ہو. مگر پھر بھی ان کے تعارف کو سم اپ کرتے ہوئے میں تصوف پر ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر آج کا پروگرام تصوف کے اعتبار سے اس لیے ارینج کیا گیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ جو ایلیٹ کلاس ہے، جس میں میجورٹی بیرا روی کا شکار ہے، پیسے کا ضیاع ہونے کی وجہ سے، ہائی اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے، ان کی محفلیں، ان کی پارٹیاں، ان کا ٹائم سکیجول کچھ اور طرف جاتا ہے. لیکن ایک طرف ان کا گھرانہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اللہ والوں کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں ان کا وقت، ان کی زندگی، ان کے شب و روز گزر ہیں. آئیے مخاطب ہوتے ہیں رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام آصف صاحب، بہت بہت شکریہ. رائے صاحب، آپ کے تعارف میں ہی بہت سی چیزیں میں نے اپنے سامعین تک پہنچائیں کہ آپ نے 30 سال امریکہ میں بھی گزارے، آپ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، آپ نے ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کی اور جیوری کے فرائض سر انجام آپ نے امریکن کورٹ میں بھی کیے. مگر جب آپ کے لائف سٹائل کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کے گیٹ اپ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو آپ کے قریب ہیں، اتنا عرصہ سے میری آپ کے ساتھ قربت ہے، سارا دن آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہے. آپ کے والد مرحوم عاشق رسول تھے. یہ کہانی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں تک بھی پہنچے تاکہ انہیں بھی کچھ جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے حاصل ہو. آصف، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں. بات یہ ہے کہ تصوف پہ بات لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور آپ نے بڑا لمبا تعارف میرا کروا دیا، میں اس قابل نہیں ہوں. بہرحال وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اس طرح تعارف کروایا. اصل بات یہ ہے کہ اتنی کتابیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں. اچھا، میرے ایک دوست ہیں جو میرے پاس اکثر آتے ہیں اور ان کا گلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں کتاب نہیں پڑھی، آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی. تو انہوں نے جو کتاب پڑھی ہوتی ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں اس کتاب پہ، وہ جب تک ختم نہیں ہوتی، ان کی گفتگو ختم نہیں ہوتی تو کتاب. میں کتابوں کو کچھ اور لیتا ہوں. آپ کے موضوع سے میں ہٹ نہیں رہا، میں واپس آ جاؤں گا، لیکن کیونکہ کتابوں کی بات اس لیے ضروری ہے یہاں پہ کہ کلیات اقبال سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں. جی جی. اور لقمان کی کتنی کتابیں ہیں جس کی کو ہادی صاحب نہیں، آپ یہ دیکھیں نا. جی. لیکن کیا ان کتابوں نے اقبال بنایا؟ کیا کسی کتاب نے اقبال کو اقبال بنایا؟ جی نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ کتاب ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ہرن کا شکار کھیلا نا تو وہ سرچ لائٹیں ڈالتے ہیں ہرن کے اوپر اور وہ ہرن ساکت ہو جاتا ہے بالکل. اب کتاب کے ایک ایسا کھول کہہ لیں، ایک ایسا اظہار، ایک ایسا جادو، ایک ایسا لکھنے والے کا وہ ہے کہ آپ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. جی جی. آپ کی اپنی سوچ اور اپنی جو ہے نا وہ اس کو وہ ٹریپ کر لیتا ہے، کتاب والا اس کو ٹریپ کر لیتا ہے. اب کتاب اپ ٹو دا پوائنٹ آف انفارمیشن تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا اب بات آ گئی تصوف پہ. تصوف پہ لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. جی جی. تصوف کی یقین مانو وہ چیز ہے جس پہ کتابیں نہیں لکھی جاتی. جس کو اس کا علم ہے، جس کو اس کا پتہ ہے، جی جی. وہ اس کو بیان نہیں کرتا. جی. پہلا سبق یہ ہے تصوف کو آپ بیان اچھا اگر کریں گے بھی تو جو اس شخص کی اپنی کیفیات ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی، جو پیر صاحب کی کیفیات ہوتی ہیں وہ مرید کی نہیں ہوتی. جی جی. اس کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب ان کیفیات کو جو اس کے اوپر وارد، اسی کے اوپر وارد ہیں، اس کو کوئی خواب آیا، اس کو کچھ ایسی چیز ہے، وہ خود اس کے اوپر ہیں، اسی لیے اس کو اول تو ایکسپلین کرنا منع ہے. بے شک. بالکل. اگر آپ کریں گے نا لوگوں کو بتاتے رہیں گے اپنے بڑائی کے لیے اور اس کے لیے جی میں بڑا پارسا اور وہ، تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے لوگ جو ہیں اللہ والے جو ہے نا جی، اللہ والے خاص طور پہ لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں. جی جی. اب اس میں میرا تعارف اتنا نہیں ہے جتنا تعارف کہ ایک ایسی ہستی میرے پاس آتی ہیں جی جی. اور کئی سالوں سے آ رہے ہیں. بے شک. اب آپ جی دیکھیں بالکل. ناظرین، آج کی اس گفتگو سے ہم رائے اعجاز صاحب سے ان کے سادات کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. ان کے کچھ ایسے پیر بھی ہیں جن کو پیر غیب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کس طرح غائب ہیں، اور کبھی کبھار ان کا ان سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے. ان کے دنیا والوں کے لیے وہ روپوش ہیں، مگر سم ٹائم جب یہ مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا ان کے ساتھ کیسے رابطہ ہوتا ہے. وہ فزیکلی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، خواب میں آتے ہیں،
اس کے علاوہ بہت سی شخصیات جیسا کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب والی سوات پھر بابا شاہ سرکار کی اولاد میں سے ہیں. اس کے علاوہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب تصوف کی ایک بہت بڑی شخصیت. اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو عارفین کی جو گدی نشین ہیں ان کی دربار کے جو فیض ہے وہ ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے. سیون شریف کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کی ان کے ساتھ ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جھنگ میں موجود ہیں پروفیسر ہیں مگر وہ ایک روحانی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ میل جول کیسا رہتا ہے, ان سے یہ کیسے فیض پاتے ہیں. ان کے لاتعداد ایک ایسی شخصیات روحانی شخصیات ہیں جن کے ساتھ ان کے شب و روز گزرتے ہیں اور ان سے ملاقات کے درمیان کس طرح ان کو کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں آج ہم ان سے یہ بھی جانیں گے. جی رائے صاحب. جی وہ بات اگر میں شروع سے کروں تو پھر بات والد صاحب پہ جاتی ہے. جی بالکل. کیونکہ وہ اصل میں ابا جی کے پیر و مرشد ہیں سید ذاکر حسین شاہ صاحب گیلانی, ان کا دربار شاہپور شریف. جی. اب شاہ صاحب کی عمر ماشاءاللہ میں نے تو خود خیر اپنی حیاتی میں ان کو دیکھا ہے, ان کی صحبت, ان کا مطلب ان کے ساتھ رہا ہوں, اور لیکن وہ ساری چیزیں مجھے خواب کی طرح, آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو ابا جی کے کیونکہ بیٹا ایک تھا, پھر انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ جی ایک بیٹا ہوگا, تو وہ پھر لمبی کہانی ہے. بہرحال وہ ان کے میرے والد صاحب کے جو پیر بھائی, اور جن کو میں نے کبھی پیر مانا نہیں, مطلب مانتا تو لیکن بڑی عزت اور رسپیکٹ پیروں سے زیادہ, لیکن ان کو ہم کہنے میں چاچا جی کہتے تھے کیونکہ ابا جی کے پیر بھائی تھے, تو وہ شروع سے ہم چاچا جی کہتے تھے, چاچا جی محمد حسین. تو وہ ان کی خلافت سید ذاکر حسین شاہ صاحب کی ملی جناب بابا جی محمد حسین صاحب کو. اچھا انہوں نے ایک دن مجھے بلایا کہ بھئی یہ تمہارا حصہ ہے, یہ اپنا حصہ لے لو. اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس وقت کہ حصہ کیا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے وہ جو کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا, وہ ایک سبق جو تھا وہ انہوں نے لکھ کے مجھے شجرہ اور اس کے ساتھ دعائیں اور وہ چیزیں دے دی, کہنے لگے یہ تمہارا حصہ ہے, اس کو لے لو. اس وقت جب وہ لکھ رہے تھے تو وہ ڈھیر ساری دعائیں اور وہ کر رہے تھے لکھنے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بابا جی یہ اتنا کون پڑھے گا, میں کہاں پڑھوں گا. لیکن اب وہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ 5-10 منٹ میں سب کچھ پڑھ لیتا ہوں. وہ ان کو پتا تھا کہ یہ دیکھنا نہیں, یہ اتنا ہی کچھ دیا جاتا ہے جتنا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو سنبھالے گا یا اس کو چلائے گا. تو جب آپ نے غائب کی بات کی تو یہ میں سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سرکار محمد حسین شاہ صاحب, میں تو شاہ ہی کہوں گا ان کو کیونکہ بہت میرے تو پیر و مرشد ہیں, تو وہ یہ کہ سرکار غائب تھے. پہلے بھی ایک دفعہ زندگی میں یاتی میں گھر سے چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی اسپیشل ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, آپ نے کسی نے مجھے فالو نہیں کرنا, اور بس جب وقت ہوگا تو میں آ جاؤں. پھر وہ کئی سال غائب رہے اور الحمدللہ وہ کوئی 4-5 سال بعد واپس آ گئے. ابھی جب وہ گئے ہیں دوبارہ, تو ابھی سرکار یہ فرما کے مجھے گئے کہ بچی ہم 22 سال بعد واپس آئیں گے, اور کہہ کے گئے. اور ان کو کہا گھر والوں کو کہ بھائی آپ نے مجھے کوئی فالو نہیں کرنا, لیکن یہ گھر والوں کی اپنی وہ تھی کچھ ایسی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ بابا جی کی اب عمر بھی ایسی ہے, یہ ہے. لیکن وہ ابھی تک غائب ہیں. اب وہ کب ظاہر ہوتے ہیں, کب واپس آتے ہیں, تو مجھے تو کیونکہ کہہ گئے ہیں کہ میں واپس آؤں گا, تو میں تو اس انتظار میں ہوں. اچھا اس دوران یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ کچھ اور جو سلسلہ والے تھے روحانی شخصیات, وہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے تو پیر و مرشد اب ہیں نہیں, ہاں تو آپ ہمارے بیعت ہو جائیں. ہاں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ وہ افغانی ہیں, آغا جی ہیں, اور افغانستان سے آئے, اور بہت بڑے ان کا گاؤں ہے حضرت آباد کراچی ہب کے ساتھ. وہ ہب کو جو جاتی ہے نا جی, ایک دفعہ ان کے گھر گیا, ان کی بیٹی کی شادی تھی, لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ میری بیعت ہو جائیں. تو میں نے کہا حضرت میں تو پہلے بیعت ہوں,
تو آپ مجھے بیعت کیسے کریں گے؟ تو کہنے لگے نہیں آپ ایسا ہے کہ اب تو آپ کے پیر و مرشد ہیں نہیں. میں نے کہا جی یہ ایسا تو نہیں, میں تو نہیں سمجھتا, میں تو کہتا ہوں ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا نہیں اچھا آپ استخارہ کر لیں. تو جب انہوں نے استخارہ کہا تو اتفاق ایسا تھا کہ میں رمضان تھا اور آخری افطار تھا, میں اعتکاف میں بیٹھ گیا, میں نے استخارہ کیا تو میری ملاقات ہوئی. وہ تو سامنے کلیئر شریف میں صابر صاحب پاک کے دربار پہ کھڑے ہیں, یوں ایک دربار شریف کے باہر ایک کونے میں کھڑے ہیں, اور یوں میں گیا ہوں سیدھا اور میں نے سلام کیا اور مجھے پکڑ کے اندر لے گئے. تو وہ میری ملاقات ہوگی. پھر وہ ذرا ایسی باتیں ہیں جو میں شاید وہ میری وہ بات میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ انہوں نے نہیں کہا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ مطلب مجھے میری ان سے ملاقات ہو گئی اور کافی ڈائلاگ بھی ہوا. پھر اشارہ کر دیا مجھے انہوں نے نہیں, مجھے پھر ایک جگہ اور لے گئے, انہوں نے مجھے وہ چیز بھی دکھائی ادھر کر کے. پھر وہ ایک خواب تھا, مطلب جیسے استخارہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اور کوئی مانے نہ مانے کوئی مکلف تو نہیں ہے جی. اچھا بات یہ ہے کہ وہ پھر میں نے ان کو یہ کہہ دیا, میں نے کہا نہیں جی وہ تو زندہ ہیں اور عالم برزخ میں نہیں ہیں. بہرحال وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم ادھر ہیں, انڈیا میں ہیں, وہ اس وقت بھی انڈیا میں ہیں, لیکن وہ عالم برزخ میں نہیں ہیں. وہ ایک ڈیوٹی ہے ان کی, روحانی جیسے ڈیوٹی ہوتی ہے. یہاں پر نا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی قربت سید مظفر حسین شاہ صاحب والی سواد وہ پیر بابا سرکار جو باقاعدہ گدی نشین ہے اچ شریف کے, ہاں جی, ان کی اولاد حضرت امام حسین علیہ مقام کے وہ پوتے بھی لگتے ہیں جا کے کچھ پشتوں سے. تو سید مظفر حسین شاہ صاحب تو خود آپ کے یہاں گھر میں آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے ٹھہرتے تھے, اور جب اتفاقاً آپ کی ملاقات ان سے ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو پسند کر لیا اور ڈیرے ہی آپ کے ہی پاس انہوں نے لگا لیے. جی وہ کیا راز تھا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. عید میلاد کا دن تھا, یہ سال تھا 2011. تو عصر کے ٹائم مجھے فون آیا اور یہ مقبول جان کا کہ شاہ صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ, ملیشیا سے وہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو نمبر آپ کا دیا ہے, آپ ان سے مل لینا. کوئی ان کا کوئی کسی نے دعوت دی ہے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا ڈیٹیل کا. تھوڑی دیر بعد پھر فون آیا کہ وہ راستے میں ان کی جیپ جو رک گئی ہے وہاں پہ, یہ مل سی رمضان مل میں ٹرالی الٹ گئی. تو وہ کہنے لگے کوئی ڈرائیور بھیج دو, گاڑی بھیجو, رات ہے اور سردی ہے. میں نے کہا نہیں یار جتنا تم تعارف کروا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی پہ. یہ بہت بڑا تعارف تھا اوریا صاحب نے, شاہ صاحب کا. اچھا اب میں نے کہا یار اتنا بڑا تعارف ڈرائیور کیا, میں خود میں لینے گیا. خیر وہ ملاقات ہماری پہلی ملاقات تھی, لیکن وہ پہلی ملاقات ایسی تھی کہ جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, صدیوں سے. اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی شفقت میں نے تو زندگی میں کبھی دیکھی نہیں. جی جی. اچھا وہ پھر ہم باتیں کرتے آئے سارے یہاں. تو جب وہ آئے نا یہاں پیر پٹھان کے سیٹلر ٹاؤن میں ادھر, تو وہ بہت لائٹنگ تھی. تو کہنے لگے واہ بھائی واہ, میرے نانا کا بڑا عشق ہے, شہر بڑا عشق ہے. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا جی یہ تو شہری عشق کی تو ہے ادھر, اور ادھر ہے کیا. تو بات یہ ہے پھر وہ میں گھر آ گیا. میں نے کہا جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک کپ میرے ساتھ کافی کا ہو جائے. تو میں ان کو گھر لے آیا, عید میلاد تھی, ہم نے لنگر کیا, وہ کیا یہ وہ. پھر میں نے پوچھا جی حضرت آپ مہمان کون میزبان ہیں؟ ان نے کہا جی آفتہ حسین. تو وہ پھر سامنے میں ان کو چھوڑ آیا, ان کے گھر سامنے گھر ہے. وہ پھر رات وہاں رہے. پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ دوسرے دن انہوں نے ان کی گاڑی چھوڑ دی مجھے, میں ان کو خود شاہ جی نہ لے کے چلا گیا. وہاں بی بی صاحبہ نے بہرحال گھوڑے دکھا, گائیں دکھا, یہ دکھا, فارم یہ وہ, اور ساتھ میں ان کو کہا شاہ صاحب دعا کریں. تو وہ تو خیر خود سیدزادی ہیں, لیکن بہرحال وہ دعا کے لیے ان کا کوئی رتبہ ایسا تھا شاہ صاحب کا, وہ دعا کی. لیکن وہ مہمان رات کو جب ٹھہرے نا تو شاہ صاحب کا مجھے فون آتا ہے کوئی رات 1 بجے. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آتے, ہم تو ایک ڈاکیاں ہیں اور ہم وہ جو کسی کا ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو میں تو جنگ میں یہ ذریعہ ضرور بنی ہے بی بی صاحبہ, لیکن جنگ میں تو رائے صاحب میں صرف آپ کی طرف آیا ہوں. واہ کیا بات. اچھا میں نے تو جنگ آپ کے لیے بھیجا گیا کہ ان کے الفاظ ہیں مرحوم کے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا جنگ میں تو صرف آپ کی طرف بھیجا گیا, مجھے بھیجا گیا سرکار کا پیچھے سے. وہ یہ ہے کہ تم وہاں سے تم نے تو وہاں جانا ہے.
تو آپ ہمیں بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آ جائیں، نہیں تو ہم واپس جاتے ہیں۔ میں نے کہا 100 دفعہ، ایک دو چھوڑا 1000 دفعہ۔ وہ پھر میں نے رات کو آئے، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی شاہ صاحب کے ساتھ میری، کیونکہ 11 سال کی پھر قربت 11 ہے سال آپ وہ مطلب 11 سال کے اتنی کرامات ہی میں کہہ سکتا ہوں، ایسی ایسی باتیں ہیں جو کمال باتیں ہیں، کمال باتیں ہیں بالکل۔ اس میں سے ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جب فلڈ آنا تھا یہاں پہ جنگ میں، اور قادری صاحب کا دھرنا تھا اس وقت اسلام آباد میں، تو بڑی دوپہر اور گرمی تھی، تو وہ شاہ صاحب اچانک، اطلاع بھی نہیں، اچانک آ گئے بہاول نگر سے، وہاں سے کچھ لوگ ان کو چھوڑنے آئے، تو وہ گاڑی سے اترے نا، تو ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، کہنے لگے کہ نہیں جی وہ جھانگ نے ہمیں بہت پیار دیا ہے، محبت دیا ہے، اس وقت جھانگ کو ہماری ضرورت تھی، تو میں نے کہا چلو جھانگ چلتے ہیں۔ اچھا، ناؤ آئی کوڈنٹ گیٹ دیٹ کہ جی جھانگ کو ضرورت کیسے تھی، یا کہ اس وقت تک تو کوئی بات نہیں تھی ایسی، نہ ہی ہم نے کوئی کی۔ خیر آئے، ہم نے کھانا وانا کھایا، ایڈوکیٹ اجاز اس چیز کے گواہ ہیں، وہ اس وقت میرے پاس بیٹھے تھے، جوتا صاحب، تو وہ گواہ ہیں چشمدید، وہ ہم یہاں کھانا کھا کے فارغ ہوئے، تو انہوں نے کہا رائے صاحب وہاں نہ چلیں جہاں پانی آتا ہے۔ تو میں نے کہا ویسے سیر کا موڈ ہے حضرت کا، میں نے کہا جی گرمی ہے، پر کہنے لگے نہیں چلو چلتے ہیں، کوئی گرمی نہیں، آپ کی گاڑی میں اے سی ہے، چلتے ہیں۔ تو میں لے گیا ان کو وہ باندھ کے اوپر ڈائیو سے، ادھر وہ باندھ کے پاس بن گیا باندھ۔ اچھا نہیں، وہ باندھ اس وقت کچھ نہیں تھا، اس وقت تو پانی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت وہ اتنا پانی تھا جیسے عام کھیتی کو لگایا ہوتا ہے، اور اندر بچے دوڑ کو رہے تھے، عورتیں خواتین، وہ اندر جانور پھر رہے تھے، بہت کسی کو کوئی الرٹ نہیں تھا فلڈ کا، نہ کوئی ایسا تھا، لیکن وہ جیسے عام آتا ہے بند تک آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ یہ تو روٹین ہے جب پانی آتا ہے۔ تو وہ وہاں شاہ صاحب اتر گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، پھر وہ جو بنی ہوئی ہے نا کنارے سے اس کے اوپر پھر بیٹھ گئے، پھر شاہ صاحب نے کم از کم 10 منٹ وہاں پہ لگائے، کچھ پڑھتے رہے۔ پھر جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہاتھوں سے یوں کیا 3 ڈائریکشنز پہ کر کے پھر آ کے بیٹھ کے کہنے لگے بس ہو گیا رائے صاحب چلو گھر۔ ہم گھر آ گئے، رات کو فلڈ آ گیا۔ وہ فلڈ ایسے آ گیا کہ وہ بالکل پانی جو ہے نا، وہ دیکھا کہ بند کے بالکل برابر آ گیا، بالکل برابر۔ اچھا، جب وہ لگ رہا تھا جیسے آپ باندھ ٹوٹنے والا، باندھ ہاں تو وہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ اس طرف آپ دیکھیں نا ٹھٹے مالے کی طرف فوجیوں نے مٹی شٹی ڈالی اور یہ کیا، ڈی سی صاحب نے بھی ہائی الرٹ جاری کیا۔ اچھا، اب وہ باندھ ٹوٹ گیا جسٹ بٹوین دا 2 بائی پاس، ایک پرانا بائی پاس، ایک چھوٹا یہ پکا روڈ کے اوپر، وہاں سے ٹوٹ گیا۔ وہاں ایک میرے دوست رہتے ہیں، تو وہ پانی جب ٹوٹا بند، اور وہ پانی وہ کہنے لگے یار میرا وہ گھر نیچے ہے اور میں آیا ہوں آپ کے گھر، گاڑی کھڑی کروں کو بند ٹوٹ گیا اور پانی یہاں۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو شاہ صاحب انہی کی گاڑی میں آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں چلو یار مجھے دکھاؤ جہاں پانی ٹوٹا، پانی ہے جہاں۔ وہ کہتے، اب اس کے بقول یہ ہے اس دوست کے بغیر کہ وہ شاہ صاحب نے جوتی اندر اتار دیا، جوتا اندر ہی کار میں، اور اتر کے ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے پانی میں، اور اسی طرح وہ کہتا ہے یار کچھ اشارے انہوں نے کیے ہاتھوں سے اور آ کے بیٹھ گئے ہیں، پھر آ کے ادھر کہتے ہیں ود این انارمس کانفیڈینس، انہوں نے کہا جاؤ جا کے گھر سو جاؤ یار، پانی نہیں آتا ہو گھبراؤ نہ، چلے جاؤ۔ میرے گھر میں بھی اسی طرح ایک ترتیب تھی، میرا بڑا داماد بچی آئی ہوئی تھی، وہ بیٹے وہ بار بار فون کر رہا تھا جی بھیجو فلڈ آ جائے گا، میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ تو انہوں نے شاہ صاحب نے کہا یار اس کو سمجھاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں پانی نہیں آئے گا، ہمارے بیٹھے رائے صاحب یہاں ہمارے بیٹھے پانی آ سکتا ہے، کیا بات، ود اے نارمس کانفیڈنس، مطلب وہ میں نے آج تک وہ نہیں دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں پھر وہ پانی نہیں آیا، وہ دوسرے دن سراج الحق صاحب آئے تو پانی کا ڈائریکشن ہی بدوکی کی طرف چلا گیا، ہم گئے وہاں پہ سراج الحق کو ملنے کے لیے اترے تو انہوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے نہیں آپ نے نہیں اترنا، یہ جب دیکھے گا تو خود آئے گا۔ وہ جیسے ہی سراج الحق کی نظر پڑی تو وہ خود آ گیا، حضرت آپ ادھر جنگ میں کیسے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا گھر ہے۔ اچھا، کیا بات۔ وہ پھر بہرحال سراج الحق صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہیں۔ یہ پروفیسر حبیب اللہ صاحب چونکہ آلریڈی پہلے، اچھا پروفیسر صاحب سے میرا تعارف کامرس کالج کے پرنسپل ہیں، لیکن ایک دم سے ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے پروفیسر صاحب کا جو تعارف ہے نا یہ بڑا لمبا چوڑا ہے۔ پروفیسر صاحب نے گولڈ میڈل جرمنی سے لیا، انگلینڈ میں پڑھتے رہے کہ پڑھاتے رہے، پھر بعد میں سول سروسز اکیڈمی میں پڑھاتے رہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، 2-3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، پھر ہی ریٹائرڈ ان گریڈ پرابلی 21 کے 22، یہ کامرس فاؤنڈنگ از اے فاؤنڈنگ پرنسپل آف کامرس کالج۔
اب میرا تعارف تھوڑا سا ہو گیا، میں 2 دفعہ ملنے گیا تو آپ نے سرکار نے نا مجھے دونوں دفعہ ایک قسم کا رد کر دیا، جھڑک دیا. میرا دل تھا جب جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس کچھ لے جائیں، کوئی کھجور لے گیا، کچھ لے گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ جاؤ لے جاؤ بس. یہ تو 2 دفعہ میں ڈر گیا، پھر میں زیادہ تنگ نہیں. ایک دن میری ملاقات ہو گئی، میں اکیلا ادھر سے نکلا، گرلز کالج کے کونے سے پیدل آ رہا تھا، ادھر سے بابا جی جا رہے تھے. تو راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ بڑے پیار محبت اور شفقت سے ملے، مجھے گلے لگایا، اور میں نے سفید ہی لباس پہنا ہوا تھا. وہ کہنے لگے آپ جس رنگ میں بھی ہو ہمیں بہت پسند ہو. یہ الفاظ ان کے مجھے آج بھی یاد، آپ جس رنگ میں بھی ہو مجھے بہت پسند ہو. اور پھر فرمایا کہ جب آیا کرو اکیلے آیا کرو، کیونکہ میں پہلے 2 دفعہ گیا تو میرے ساتھ دوست احباب ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جب آیا کرو اکیلے. پھر بڑی یہ مطلب ان سے کہیں پہلے کی بات ہے، سید مظفر شاہ صاحب سے مطلب 2011 سے بھی کہیں پہلے کی بات. تو آپ سرکار پھر میں جایا کرتا تھا تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے اٹھا دیا کرتے تھے، پھر بیٹھے رہتے تھے. پھر ایک دن اوریا آ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم 27 رمضان کو پاکستان ڈے مناتے ہیں. اچھا وہ تراویحاں ہوتی تھی ادھر میرے گھر میں، اور پھر قرآن پاک ختم ہوتا تھا 26 کی شام کو. تو اوریا مقبول جان میرا کیونکہ پرانا وہ دوست ہے، اور وہ ان کو میں دعوت دیتا تھا کہ جی آپ آئیں اور یہاں پہ ہمارا یہ فنکشن، اور وہ بڑا مزہ آتا تھا. سارے دوست احباب جھنگ کے، اور پھر ساری رات اوریا کے ساتھ ہم وہ ایک بڑی علمی اور وہ ہوتی تھی گفتگو. اور ان کا ایک پروگرام کبھی کبھی قرآن اکیڈمی میں آڈیٹوریم میں ان کا خطاب بھی ہوتا تھا. اچھا وہ اس دن رات کو خیر ہم سو گئے، سحری کر کے سو گئے، اور صبح جب اٹھے نا 10 بجے تو انہوں نے مجھے نام لیا. عبدالحق صاحب ہیں یہاں پہ ایک اور شخصیت ہیں جو میرے پیچھے رہتے ہیں، عامل ہیں. اچھا وہ ان کا نام لیا تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں ان کو، میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں لیکن ملتے آدیوال میں. تو آپ نے ملنا ہے؟ کہنے لگے یار میں نے ملنا ہے ان کو، میں نے ان کے تعریف سنی ملا. میں نے کہا جی اگر میں آپ کو انالات کو ملا دوں تو کہتا بڑا اچھا بڑا اچھا. وہ میں ان کو لے گیا پروفیسر صاحب کے گھر گیا. میں ڈرتے ڈرتے میں نے نوک کیا کیونکہ مجھے حکم تھا کسی کو نہیں لانا. تو آپ سرکار نے اس وقت لنگوٹا باندھا تھا، گرمی بہت شدید تھی. تو وہ دروازہ کھولا جب تو وہ آگے اوریا تھا. میں نے کہا حضرت اوریا کا کوئی کالم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ساری اخباریں پڑھتے ہیں. تو وہ میں نے کہا اوریا مقبول جان، وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش، اس کو اسی وقت گلے لگا لیا، اوریا ملا. پھر ہم بیٹھے رہے کیونکہ آپ سرکار کا تعارف یہ اصل کہ آپ نے سارا کچھ بانٹ دیا لوگوں میں، سب کچھ بانٹ دیا. اچھا وہ اب وہ بالکل سادہ سا ایک کمرہ ہے، اور ایک اس میں ایسا چھوٹا سا جیسے ایک تخت پوش ہوتا ہے وہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی چونکیاں جیسے بچے سپارے پڑھتے ہیں نا وہ انہوں نے رکھی ہیں. باقی ایک پلیٹ اور ایک گلاس ہے. کبھی آپ کو پانی سرو کریں گے نا، کوئی کوک یا کوئی ایسی چیز، کوئی ڈرنک، تو کہیں گے ہمارے پاس ایک ہی گلاس ہے، اسی میں آپ شیئر کریں، آپ پہلے پی لیں، آپ یہ کہ پی لیں. وہ ایک گلاس، ایک پلیٹ اور ایک لوٹا، یہ کل ترکہ ہے حضرت کا، یہ اسی میں وہ. اور سردی ہو گرمی ہو جو بھی سرکار کا لباس سوچے نا ذرا، گریڈ 21-22 میں ریٹائر ہونا. اچھا اور پھر سول سروس اکیڈمی پر پڑھا، ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں. آپ یہ اندازہ کریں. اور ہی از فرام اے ہائیلی کوالیفائڈ فیملی. ان کے والدین بھی ڈاکٹر تھے، اس وقت ڈاکٹر تھے. آپ اندازہ کریں ابھی بھی بچے بہت ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن وہ بات انہوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، وہ یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں. اب وہ سرکار کا یہ ہوا کہ اب یہ ان کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، مائنڈ کرتے ہیں اکثر، کیونکہ میرے پاس جب وہ آتے ہیں. پھر ایک دفعہ انہوں نے سرکار نے اوریا کی بات ہو رہی تھی تو اوریا نے کو پھر میں لے گیا. انہیں جان سٹی دیکھا، ان کا ایک چچا یہاں ڈاکٹر لگا رہا ہے، وہ دیکھا یہاں پہ. پھر واپسی پہ آنے میں نے کہا یار وہ عبدالحق صاحب کو نہ ملا ہوں، ملنے رونٹے کھڑے تھے. تو وہ کہنے لگا جن کو تو نے ملا دیا ہے اب اس کے بعد کوئی اور حسرت ہی نہیں ملنے کی. میرا تو آج صدیوں کا سفر منٹوں میں طے ہو. یہ الفاظ تھے اوریا صاحب کے. اور یہ کہتا ہے یہ وہ تو نرمی تلوار ہے. اچھا وہ کوئی ہفتہ بعد میں حضرت کو ملنے گیا تو مجھے کہتے ہیں اوے رائے صاحب آپ نے تو کمال کر دی. میں کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہنے لگے اوریا سے ملوا دیا. پتہ ہے کیا ہے، میرا تو صدیوں کا سفر منٹوں میں طے ہو گیا اس سے مل کے.
ایگزیکٹلی وہ الفاظ انہوں نے وہ مجھے یاد کروائے کہ یہ اوریا نے ہمارے بارے میں. میں نے کہا حضرت یہی کچھ اوریا نے کہا تھا، یہ آپ نے کہا. اب آپ یہ دیکھیں نا، وہ مجھے کہہ رہے تھے، بڑا ہنستے، پھر بڑا ہنستے. اور کیا کمال، کیا کمال شخصیت. آپ ہی کے ویسے تو پڑوس میں ہی ہیں، اور اس شہر میں 2 ہی گھر پہلے ہوا کرتے تھے، ایک آپ کا تھا اور ایک استانہ عالیہ پیر کوٹ شریف حضرت سراج شاہ گیلانی صاحب، جن کے مریدوں میں احمد شاہ ابدالی جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ ان کے بزرگوں کی دعاؤں سے بادشاہ بنے. پیر پگاڑا ان کے مرید. اس طرح بہت ان کی بڑی لمبی جو ہے وہ قصے، کہانیاں، داستانیں ان کی فیض کی. لیکن یہ سعادات جو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارا ہے، انہی کے لخت جگر سید غلام میران شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ دنیا جہان کا اور کوئی بندہ آپ دونوں کے درمیان حائل نہ ہو. کیا سمجھ؟ وہ ایسا ہے کہ جی دیکھو نا، میرے ابا جی اور ان کے جو سراج کے والد صاحب کے دادا ان کے، کیونکہ میرے تو سامنے یہ ان کا گھر بنا ہے، اور ابا جی جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یہ وہ ہماری عقیدت، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد گیلانی سید ہیں، اس گیلانی سید کے ہونے کے وہ نسبت سے. اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بہت سارے سادات کو ملا ہوں. سید ہمارے ہاں جہاں پہ بہت سارے بخاری سید ہیں، یہ وہ. لیکن اصل سید کی جو پہچان ہے نا، وہ یا تو اس گھرانے سے ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات بڑی، یا اس گھرانے سے ہے، اور یا پھر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ رہنے سے، ان کی قربت، ان کی صحبت، ان کی میت میں رہنے سے مجھے یہ ہوا کہ یار سید کیا ہوتا ہے. اچھا، دلچسپی کی بات یہ ہے، وہ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان ہستیات کا، ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، خیال میں یہ سبھی ہستیوں کہ مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میری بھی قربت رہی ہے. میں بھی ان کے حاضر دیتا رہا ہوں، اور سید مظفر حسین شاہ صاحب ہوں، پروفیسر حبیب اللہ شاہ صاحب ہوں، سید غلام میران شاہ صاحب ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور یہ واقعہ ہی یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، جو آپ نے واقعات بیان کیے ہیں، بالکل یہ منومن ایسے ہی ہیں. ایسے ہی ہیں. جی بالکل. آپ حج کر کے آئے، ہاں جی، حج کر کے آئے تو لاہور، یہ بات سلطان صاحب سے کوئی نسبت سے ہے کہ وہ آئے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو حکم ہے، میں نے جھنگ جانا ہے سیدھا. میں لاہور میں کسی کو، لاہور تو اتنے مرید تھے بڑے، اور پٹھان تو ایسے مانگتے تھے کہ جیسے پیر بابا کا نام ہو نا. ادھر ہم نے عشاء پڑھی ہے، کیا نام ہے، پیر پٹھان صاحب کے پاس. تو وہ پٹھان، وہ امام نے کہہ دیا شاہ جی آپ دعا کریں. انہوں نے پشتوں میں دعا کروائی. وہ پٹھان رو کے کہیں روئے اتنے، جہاں تک گیٹ تک دوڑتے آئے پیچھے. بہرحال تو وہ شاہ صاحب کی ایک ہستی تھی، بھائی بہت بڑی ہستی تھی شاہ صاحب کی. کئی باتیں ان کی ایک بات نہیں ہے، ان کی اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو اگر بتاؤں نا تو آپ کا شاید یہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے. میں وہی بات کر رہا ہوں. اصل ہمارے اس پروگرام کے اکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیسے سے بھی نوازا ہے، دولت دی ہے، سٹیٹس دیا ہے، تعلیم دی ہے، ہر طرح کی نعمت سے اللہ رب العزت نے آپ کی فیملی کو نوازا ہے. اور اس طرح پاکستان میں بہت سی ایسی فیملیز ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ نوازا، لیکن روحانیت سے وہ لوگ کیوں محروم ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ایڈریس کریں کہ آخر وہ بے راہ روی کا شکار کیوں؟ میں بنیادی چیز یہ ہے جی کہ روحانیت کو تو آپ بہت ایک بڑی گہری چیز ہے روحانیت، لیکن ہر آدمی کے اندر روح ہے، ہر آدمی ہی روحانی ہے. اچھا، اب وہ چیز جو سرکار آقا دو جہاں کی طرف سے جو ان کا عشق وہ ہے نا، جو وہ ہو نہیں سکتا، مل نہیں سکتا جب تک سرکار کی ایک سنت کے آپ کا اربان نہیں ہوتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچائی. آپ نے جھوٹ نہیں بولا ساری زندگی، ذرا مذاق بھی سرکار نے جھوٹ نہیں بولا. دیکھو نا، ہم نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے. بات یہ کہ ہم بہت ساری اور دوسری سنتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں.
لیکن ہماری زندگی سے جھوٹ نہیں نکلا. بے شک. اچھا یہ جو وہ ہستیاں ہیں ان سے جھوٹ کبھی یوں پاس سے بھی نہیں گزرا. بالکل ٹھیک بات. بلکہ جہاں یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں نے شاہ صاحب کو دیکھا جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہاں جی. ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا، انہوں نے کئیوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں نے کہا یار جہاں اتنی بڑی ہستی پڑی وہاں شیطان کا کیا کام، اللہ اکبر. شیطان کا کیا ایک کام. چیز اور تو بھی بات یہ حرام ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو سچ جو ہے. دسترخوان ہے، ہم بچوں کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، ہم بچوں کو گاڑیاں بھی لے دیتے ہیں، سہولیات بھی ساری مہیا کرتے ہیں، لیکن جب وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ بھی ہمارا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے بچے نماز کے عادی کیسے ہوں گے، ہمارے بچوں کے اندر روحانیت کیسے ہوگی. تو کیا یہ بڑی وجہ ہے نا. جی بات یہ ہے جی کہ بنیاد وہی ہے جی. کہ اگر آپ بچوں کو بھی سچ سکھائیں گے، آپ بھی سچ بولیں گے، تو پھر آپ پہ یہ دوسرے دروازے سارے کھلنے شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹا تو سرکار نے کہا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جھوٹا تو مسلمان ہی، بے جو شک. مسلمان نہیں ہے تو پھر نماز کیسی. بے شک. بے شک. سیدھی سی بات ہے نا. بے شک. بے شک. اچھا اصل بنیادی چیز ہے جھوٹ. جی جی. آج ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جھوٹ ایک ہماری معاشرے کا جیسے جز بن گیا ہے. جی جی. اب ذرا مذاق ہی کچہری میں میں تو جاتا ہوں نا، بیٹھے کچہری میں ہوتے کہتے یار میں عجوب چونک کے اب بھائی اس کا کیا فائدہ، جی نہ جی. کوئی تمہیں فائدہ نہ اس کا، تو تم جھوٹ بول رہے ہو. جی جی. تم کہو یہ میں عاشق رسول بھی ہوں، آقا کو بھی مانتا ہوں اور بولوں بھی جھوٹ. یہ ہو ایسا نہیں، یہ ہو نہیں بالکل سکتا، ٹھیک بات. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا بات صرف یہ چھوٹا سا ایک کلیہ ہے. جی جی. اگر آپ کسی کو رشوت سے نہ روکیں، ہاں جی. ہاں جی. آپ کسی کو کسی چیز سے مت روکیں، ہاں جی. ہاں جی. آپ اس کو کہیں یار ایک تہیا کار تو جھوٹ نہیں بولے گا، بالکل ٹھیک وہ بات. رشوت سے بھی رک جائے گا، بے شک. حرام بھی رک جائے گا، بالکل ٹھیک بات. سب کچھ رک جائے گا. بالکل صحیح بات. جھوٹ جب وہ چھوڑ دے گا نا بے جھوٹ، شک. بے تو شک. پھر اس کے اوپر یہ خود بخود یہ بھی بے اس کو شک. کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں رہتی. جی جی. سرکار خود کرم کریں گے، بے شک. وہاں سے کرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. سرکار کے آقا کے دربار سے خود کرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں وہ نظارے اور وہ چیزیں آپ پہ وارد ہو جائیں گی کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا یار. واہ. سبحان اللہ. سبحان جب آپ جھوٹ چھوڑ دیں، بس بالکل ایسا ہی ہے کہ جھوٹ چھوڑ دیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے تمام برے کام جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ حکم فرما دیں کہ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں ان سے میں باز آ جاؤں اور کس طرح اپنا لائف سٹائل گزاروں. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، بلکہ حضرت رائے یاس صاحب نے بھی اسی چیز کو ہی کوڈ کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا شروع کر دو اور جھوٹ بولنا ترک کر دو. جب ہم جھوٹ بولنا ترک کر دیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے برائی بھی کی ہے تو اس میں بھی ہمیں سچی بولنا ہے، تو پھر ہم سچ کی وجہ سے ہم باقی گناہ بھی چھوڑ دیں گے. ناظرین، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں اسپانسر کیا تھا میاں میر فارمیسی آف میڈیکل کالج نے، چودھری ملک سویٹس اینڈ بیکرز یوسف شاہ روڈ نے، سرویٹ فارمیسی نے، جناب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نے. جی رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں یہ بیٹھک یہ پروگرام نہایت ہی ضروری تھا، اور خاص طور پہ آپ جیسی شخصیت کی زبانی روحانی کی باتیں جو ہے وہ بیان ہونا، روحانیت کی باتیں بیان ہونا اور لوگوں کو روحانیت کے بارے میں بتانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی تبلیغ ہے، بہت بڑی تلقین ہے. کیونکہ آپ جس لیول پر ہیں اور آپ کے لیول کے لوگ جب آپ سے مستفید ہو سکتے ہیں، کہ عام بندے کی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہی کے اسٹیٹس کی جو شخصیات ہیں، جو کارپوریٹ اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، وہ جب آپ شخصیت کو دیکھیں گے اور آپ کا طرز زندگی دیکھیں گے تو ضرور ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اگر آپ
بے پناہ دولت، اسٹیٹس، ایجوکیشن، خاندان ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ آپ صحبت اختیار کرتے ہیں اور خرافات سے بچتے ہوئے سادہ زندگی کی طرف ہیں، تو پھر ان کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ نہایت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ رائے اعجاز ایڈوکیٹ، چیئرمین تحریک تبدیلی نظام پاکستان۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد تھینک یو سر۔ تھینک یو